بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اپنے تمام ناظرین کو اپنے بی واج یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، وقتاً فوقتاً ہم آپ کے سامنے اسلامک ویڈیو شیئر کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو، کیونکہ رمضان قریب ہے اور اس حوالے سے ہم چند سوال لے کر آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا حماد صاحب۔ ان کے سامنے ہم چند سوالات رکھیں گے اور ان کا جواب آپ لوگوں کے سامنے شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے تو مولانا صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اس پر ہم آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں۔ پہلا سوال آپ سے ہمارا یہ ہے کہ استقبال رمضان قریب ہے، بالکل 2-3 دن کے یعنی رہ گئے ہیں۔ اس حوالے سے ہم لوگ رمضان کی تیاری کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ استقبال کیسے کیا جائے رمضان کا، کیونکہ یہ ایک خاص مہینہ ہے۔ اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر دیں کہ استقبال رمضان کیسے کیا جائے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم لکل شیء زکاۃ و زکاۃ الجسد الصوم۔ بھائی نے بہت ہی اہم کوشچن کیا ہے رمضان کے حوالے سے کہ رمضان قریب آ رہا ہے، 2-3 دن رہ گئے ہیں، اس کی تیاری کیسے کی جائے۔ تو باتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں شارٹ انداز سے آپ کے سامنے رمضان کے اعتبار سے آپ کے سامنے کچھ ایسی ٹپس بیان کروں گا کہ ان کو اگر اختیار کیا جائے تو بہت اچھے طریقے سے رمضان کی تیاری ہو سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، یہ رمضان ہمارے پاس آ رہا ہے مہمان بن کے، اور جیسے ہم دنیاوی طور پر ہم دیکھتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی ہمارا مہمان آتا ہے، کوئی عزیز آتا ہے، اس کی ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، یا کوئی بڑا کوئی پروگرام ہوتا ہے، اس والے سے ہم پہلے چوکنا ہو کر صحیح طریقے سے تیاری کرتے ہیں، سارے اسباب وہ اختیار کرتے ہیں تاکہ اس کی تیاری کے لیے پہلے سے ہم تیار ہوتے ہیں۔ تو اسی اعتبار سے یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جو مہمان بن کے آ رہا ہے، تو ہم پہلے سے اس کے لیے پلاننگ کریں گے، تیاری کریں گے، پھر جب وہ آ جائے گا تو پھر ہمارے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ تو ہم نے کابر کے والے سے سنا، بڑے بڑے کابر، بڑے بڑے نیک لوگ، وہ 6 مہینے پہلے تیاری کرتے تھے، یعنی پورے 6 ماہ پہلے رمضان سے وہ تیاری کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں یہ نصیب فرما۔ پھر جب رمضان آ جاتا، رمضان کے ایک ایک گھڑی، ایک ایک سال صحیح طریقے سے وہ گزارتے تھے اعمال کے اندر۔ پھر جب رمضان گزر جاتا، 6 مہینے تک استغفار کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ یہ جو ہم نے رمضان مبارک کے اندر اعمال کیے ہیں، اے اللہ ان اعمال کو قبول فرما۔ بہرحال یہ ایک مہمان آ رہا ہے ہمارے پاس، ہمیں چاہیے کہ ہم چوکنا ہو کر صحیح طریقے سے تیاری کریں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں وہ میں بیان کروں گا۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہم نیت یہ کر لیں کہ ہم نے اس رمضان کو، جو کہ رحمتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے کے جو اعمال ہیں ان کے درجات کیا ہیں۔ فرمایا کہ جو نفل ہے اس کا درجہ فرض تک پہنچ جاتا ہے، جو فرض ہوتا ہے رمضان کے اندر اس کا 70 فرض جتنا اس سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، اس میں ہم ترتیب یہ بنائیں کہ ہم نے بڑے بڑے بزنس مین لوگوں کو دیکھا، وہ اپنی کارگزاریاں سناتے ہیں، کہتے ہیں ہم رمضان کے جو 30 دن ہوتے ہیں، ہم اس مہینے کے اندر اپنے بزنس کو بند کر دیتے ہیں، اور 30 دن کی جو چھٹی ہوتی ہے رمضان کے مہینے کے اندر، ہم جو چھٹی کرتے ہیں اس میں جو عبادات کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ پاک 11 مہینے ہمیں کھلاتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہو کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ایسی ترتیب بنائی ہو کہ انسان رمضان کے مہینے کے اندر کوئی بزنس کاروبار نہ کرے، تو سب سے بہتر ہے کہ انسان مسجد کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت گزارے، لیکن مجبوریاں ہوتی ہیں لوگوں کی۔ اس والے سے میں یہ عرض کروں گا کہ ٹائمنگ، نظام الاوقات، ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ آپ نے بازار میں اپنے دنیاوی جو کام کاج ہیں اس میں کتنا وقت دینا ہے اور مسجد کو کتنا دینا ہے۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اوقات صبح سے لے کر زور تک یا عصر تک اپنے کام کاج کریں، عصر سے لے کر عشاء تک کوشش کریں مسجد کے اندر گزاریں اور اعمال کے اندر گزاریں۔ تو جتنا ہم پہلے سے پلاننگ بنائیں گے، اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ خود سوچیں گے اس کی تیاری کے حوالے سے، تو آپ کے ذہن میں اللہ رب العزت کی ذات ڈالیں گے کہ یہ جو اہم جو موقع آ رہا ہے اس کے حوالے سے میں نے کیا کردار ادا کرنا ہے، میں نے کیا ترتیب کرنی ہے اور کیا کیا پلاننگ بنانی ہے اور کیا کیا کام کرنے ہیں۔
تو یہ میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کر لی کہ ابھی سے ہم چوکنا ہو جائیں، تیار ہو جائیں، تاکہ یہ رمضان کے مہینے کے اندر صبح سے رات تک ہمارے ٹائم ٹیبل بنے ہوں کہ ہم نے دنیا کو کتنا وقت دینا ہے، کام کاج کو کتنا وقت دینا ہے، اور مسجد کو کتنا وقت دینا ہے. تو انشاءاللہ پہلے سے بنائی ہوئی پلاننگ پر پھر جب رمضان آئے گا تو اچھے طریقے سے اس مہمان کا اکرام کر سکتے ہیں. اچھا، دوسرا سوال میرا یہ ہے آپ سے مولانا صاحب کہ رمضان سے پہلے بعض لوگ جو ہے وہ شعبان کے مہینے میں مسلسل روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو آیا یہ روزے ہمیں رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے؟ اس حوالے سے وضاحت فرما دیں. اچھا، یہ حدیثوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے، یہ بہت اہم سوال ہے کہ شعبان کے ذرا اسلام کے جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں، یہ اس سوال کا جواب دینے سے ویسے اس کے علاوہ میں ایک سوال آپ سے یعنی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ کوشش کرا کریں کہ جو اسلامی تواریخ ہیں ان کا یاد کرنے کی کوشش کریں. آج کل ہمیں انگریزی کی تاریخ کا تو پتہ ہوتا ہے، لیکن اسلامی مہینے کا پتہ نہیں ہوتا کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سی تاریخ چل رہی ہے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی اسلامی احکامات ہیں ان کا تعلق اسلامی مہینوں کے ساتھ ہے. تو یہ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا، شعبان کے حوالے سے بتا دیں. تو یہ 12 مہینے کے احکامات ہیں. شعبان کے مہینے کے اعتبار سے جو احکامات ہیں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد جن روزوں کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے وہ شعبان کے روزے تھے. تو اس مہینے کا جو خاص وظیفہ ہے شعبان کے مہینے کا وہ روزوں کا اہتمام ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، روزوں کا اہتمام کرتے تھے. اور اس کی وجہ یہ بتائی کیونکہ شعبان کا جو مہینہ ہے اس کے بعد پھر رمضان ہے، گویا کہ یہ مقدمہ ہے رمضان المبارک کا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا بھی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے اس رجب اور شعبان کے اندر برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو اس لیے ہر بندے کو یہ دعا مانگنی چاہیے اور اس کے لیے رمضان کی تیاری کرنی چاہیے، اور اس کا خاص وظیفہ جو ہے شعبان کا وہ روزوں کا اہتمام ہے. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے مفتی صاحب سے سوالات کیے کیونکہ رمضان کی آمد ہے، تو رمضان سے پہلے جو ہمیں اعمال کرنے چاہیے شعبان المعظم میں وہ کون سے اعمال ہیں. آپ کے سامنے مولانا صاحب نے کچھ جو ہے وہ آپ کے سامنے پوائنٹ رکھے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے اہل ویال کے ساتھ، جو آپ کے دوست احباب ہیں ان کے ساتھ یہ ضرور چیز شیئر کریں. بھائی رمضان آ رہا ہے اور یہ اللہ کا جو ہے مہمان مہینہ آ رہا ہے، اور زندگی میں نہ جانے کون کب کس ٹائم اللہ کے ہاں پیش ہو جائے. یہ رمضان آ رہا ہے تو اس کی غنیمت سمجھتے ہوئے رمضان کی تیاری بھرپور انداز میں ہمیں کرنی چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.